مصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جو بندہ ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو ہری ہری سجھاتا ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ میری مان کر چلے، وہ عمل کرے، میری رضا والے راستے پر چلے، لیکن انسان کا نفس وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، میں نماز نہ پڑھوں، میں تلاوت نہ کروں، میں روزے نہ رکھوں، میں حج نہ کروں، میں عمرہ نہ کروں، میں زکوٰۃ نہ دوں، ان تمام کو وہ بوجھ سمجھتا ہے۔ اب اس بوجھ سمجھنے کا مقابلہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بندہ بجا لائے، پورا کرے، اس کو کہتے ہیں ریاضت، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ تو مجاہدے کا لفظی معنی ہے مشقت اٹھانا، اور اصطلاح شرع میں کف النفس عن الہوی، اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر کھڑا کرنا، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے میں مزہ آتا ہے، اور جو اللہ کے خواص بندے نہیں ہوتے، عوام ہوتے ہیں، ان کو یہی کام کرنے میں ان کو مشقت و دشواری ہوتی ہے۔ تو اگر دشواری ہوتی تو اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہوتی، جیسے عوام کو ہو رہی ہے تو ان کو بھی ہوتی، لیکن ان کو ہو نہیں رہی اور دوسروں کو ہو رہی ہے، اور حکم ایک ہے۔ مثلا اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو جہاں عوام الناس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہاں اللہ پاک نے اپنے نیک صالح بندوں کو، اپنے ولیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا۔ تو ولیوں کو، اللہ کے نیک صالح بندوں کو تو نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، اور جو عوام ہے ان کو لطف نہیں آ رہا، ان کو مزہ نہیں آ رہا، ان کو بوجھ لگ رہا ہے۔ تو حکم ایک، اور دو افراد پر کیفیت الگ الگ۔ معلوم ہوا کہ یہ حکم کے اندر پریشانی نہیں ہے، یہ ماننے والوں کے اندر پرابلم ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں محبتوں کے ساتھ، انہوں نے اپنے نفس کو عادی بنا دیا ہے، اپنے نفس کو عادی بنا دیا ہے، مجاہدہ کر کر کے، نفس کے خلاف کر کے اس کو عاشق بنا دیا ہے اللہ کے حکموں کو ماننے کا۔ لیکن جو عوام ہیں انہوں نے اپنے آپ کو عاشق نہیں بنایا، لہذا ان کو بوجھ لگ رہا ہے۔ اب ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ دودھ چھڑانا یہ بظاہر مشکل ہے، ماں کے لیے بھی مشکل اور بچے کے لیے بھی مشکل۔ ایک دو رات جو ہیں ماں کے اوپر اتنی بھاری گزرتی ہیں جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے کہ مت پوچھو۔ اس لیے کہ جب بچہ تڑپتا ہے، بلبلاتا ہے، روتا ہے، تو ماں کے سینے میں ہلچل مچتی ہے دودھ میں، لیکن ماں سوچتی ہے کہ اگر میں اس کو دودھ پلاتی رہوں گی، اسی کا یہ عادی رہے گا، تو زندگی بھر دو روٹی کھانے کے قابل نہیں بنے گا، یہ دھینگ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، لیکن یہ دودھ نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا دودھ چھڑانے کے لیے وہ مجاہدہ برداشت کرتی ہے کہ ایک دو رات وہ دل پر محبت کے جذبے پر پتھر رکھ لیتی ہے۔ بچہ چاہے جتنا تڑپے، گرم ہوا، چاہے جتنا تڑپے، چاہے جتنا وہ کرے، وہ بچہ جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں دیتی۔ اور جب بچہ 2-3 دن رو کے تھک جاتا ہے، ماں اس کو ڈرا دیتی ہے، یا سینے پہ اپنی کوئی ایسی کڑوی چیز لگا دیتی ہے، جب بچہ منہ لگاتا ہے تو اس کو بکبکا لگتا ہے، اس کو وامٹ جیسی آتی ہے۔
تو ادھر تو اس کو دودھ کی یاد آ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دودھ اگر دودھ کی طرف جاتا ہے تو یا تو ڈر کی چیز ہے یا کوئی کڑوی چیز سے سابقہ پڑتا ہے۔ خیر 2-3 دن کے بعد اس کو بھی صبر آ جاتا ہے اور ماں کو بھی صبر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ 2 روٹی 2 بوٹی کھانے کے قابل بنتا ہے۔ اب اگر ماں یہ مجاہدہ نہ کرتی اور بچہ یہ مجاہدہ نہ کرتا تو وہ 2 روٹی 2 بوٹی کھانے کے قابل ہوتا نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے ان احکام پر عمل کریں، اور نفس اگر یہ کہے کہ مجھے نہیں کرنا تو اس کا مقابلہ کر کے وہ کام کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کام کے کرنے کی عادت بن جائے گی، اور اس کے اندر پھر ایسا لطف آنا لگے گا کہ اس کے بغیر چین نہیں پڑے گی۔ جو بندہ نمازی ہوتا ہے، نماز کے بغیر کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو پینا اچھا نہیں لگتا، اس کو سونا اچھا نہیں لگتا۔ وہ اگر کسی دعوت میں گیا تھا اور نماز اس کے آگے پیچھے ہو گئی یا فوت ہو گئی تو وہ کہتا یار گیا تھا اس کے یہاں فلاں کے یہاں، ستیہ ناش ہو ایسی دعوت کا، کیا فائدہ ایسی دعوت میں جانے کا، آج ہماری نماز آگے پیچھے ہو گئی۔ تو یہ کیوں اس کو اتنا جوش آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا اس کو عشق ہو گیا ہے، نماز کا وادی ہو گیا ہے۔ تو شروع کے دنوں میں اس بندے کو نماز اچھی نہیں لگتی تھی، بھاری تھی، لیکن نماز پڑھتے مجاہدہ کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کھول دیے۔ اللہ نے راستے کھول دیے اپنی محبت کے، اپنے قرب کے، اپنی معرفت کے راستے کھول دیے۔ اب اس کو نماز کے بغیر چین نہیں آتی۔ غرض یہ کہ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام ہمیں دیے ہیں، جتنے حکم ہمیں دیے ہیں، چاہے وہ گناہوں سے چھوڑنے کے حکم ہو، چاہے وہ فرائض و واجبات کے ادا کرنے کے حکم ہو، چاہے وہ مستحبات کو ادا کرنے کے حکم ہو، ہمیں فی نفس ہی شروع میں وہ چیزیں مشکل نظر آتی ہیں، اور مشکل اس لیے نظر نہیں آتی کہ اس کام کا کرنا مشکل ہے، نہیں، اس کام میں مشکل ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے نفس کو اس کی عادت نہیں ہے، ہمارے نفس کو وہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ ورنہ اگر اس میں مشکل ہی ہوتی تو جو 80 سال کے بوڑھے بزرگ ہیں جن کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہے، وہ کیوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رات کو آنسو بہاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں؟ وہ کیوں ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے ہیں؟ وہ گرم و سرد موسم کے اندر ہر حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر مشکل ہوتا تو بوڑھوں کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہوتا۔ معلوم ہوا وہ نفس عمل مشکل نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری چیز مشکل ہی کھڑی کر رہی ہے، اور وہ ہے ہمارا نفس۔ ان بزرگوں نے، ان بوڑھوں نے، ان اللہ کے ولیوں نے اس نفس کے خلاف کر کے اس کو رام کر دیا ہے، اس کو راؤس کر دیا ہے، اس کو عاشق بنا دیا ہے، اور اللہ پاک نے اس مجاہدے کی برکت سے ان کو اپنا عاشق بنا لیا ہے، اور اللہ پاک نے اس عمل کے اندر ایک لذت رکھ دی ہے ان کے لیے۔ جبکہ اس نوجوان نے ابھی اپنے نفس کی مخالفت کر کے ابھی اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بنایا۔ معلوم ہوا عمل کے اندر مشکل ہی نہیں ہے، مشکل ہی ہمارے نفس کے اندر ہے۔ پتہ نہیں آپ یہ میری بات سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں، یا میں اپنا یہ سبق سمجھا بھی پا رہا ہوں کہ نہیں۔ اس لیے دوستو، نماز مشکل نہیں، روزہ مشکل نہیں، قرآن پاک کی تلاوت مشکل نہیں، حج عمرہ مشکل نہیں، زکوٰۃ صدقات دینا مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنا مشکل نہیں۔ خدا کی قسم، دین تو انتہائی آسان ہے۔ ان ھذا الدین یسر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین تو انتہائی آسان ہے۔ جس کو محبوب آسان فرما دے وہ بھلا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں جو بندہ ہمارے راستے میں، یہاں اس کے اندر جو فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو بندہ ہمارے راستے میں، طریقہ اللہ کا نہیں، ورنہ مجاہدے تو وہ ہم سے زیادہ کرتے، وہ الٹے لٹک کے، طریقہ اللہ کا نہیں، تھوڑی سی چلت پھرت اور تھوڑی سی محنت اور مشقت میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا، تھوڑی سی چلت پھرت اور تھوڑی سی محنت اور مشقت میں اللہ پاک نے وہ، اور بھوکے پیاسے رہنا، الٹا لٹکنا اور سر کے بل چلنا اور بھوکے پیاسے رہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو طریقہ ہم تک پہنچایا ہے اصل، لہذا کوئی بندہ روزہ رکھے تو روزہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہو، لہذا کوئی بندہ روزہ رکھے تو روزہ صبح صادق سے شروع کرے اور غروب آفتاب پہ بند کرے۔ کوئی یوں سوچے کہ کر دیا، 4 رکعت کو اللہ پاک نے 2 بنایا،
سفر شرعی کے اندر قصر کر دیا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا. کوئی کہے نہیں ایئر کنڈیشن میں جا رہا ہوں، ایئر کنڈیشن میں، اور میں نے کافی بھی پی ہے اور چائے بھی پی ہے اور میں نے جوس بھی پیا ہے اور کھانا بھی پیٹ بھر کے کھایا ہے اور ایئر کنڈیشن ہے، کوئی مجاہدہ نہیں، میں تو 4 ہی پڑھا. کہ حکموں پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، تو یہ دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، اس دین کے اندر یہ مطلوب ہے. یہ عاجز بندہ ابھی 2 ہفتے پہلے سفر حج سے 22 تاریخ کو واپس لوٹا، تو ابھی بھی ہمارے ساتھی آج رات کو، اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پہنچانے کے لیے درخواست کی، تو انہوں نے جو جواب دیا اس سے دل تڑپ گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ نظام کے مطابق ہمارے کمرے میں آپ کا بیڈ 10 دن 8 دن یہاں مدینہ طیبہ میں خالی رہا، ہم اس کو دیکھتے تھے، آپ کو یاد کرتے تھے. اب اس عاجز کی یہی کیفیت، اگر ہم تو آگے لیکن قافلہ تو وہی ہے. لہذا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے کا جو یہ سبق اور آج کا جو یہ موضوع آپ کے سامنے چھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے اور عبادت کا وہ طریقہ پسند ہے جو اللہ نے بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا. اس کو عبادت حج کے ذریعے سے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں لایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر پہنتا، بلکہ اپنے مقام پہ نہیں پہنتا، بلکہ اپنے مقام سے جب چلے گا حرم کی زیارت کے لیے، حرم کے سفر کے لیے، تو بندہ زیارت حرمین پہ جب چلے گا، مکہ مکرمہ پہنچے گا، تو مکہ مکرمہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے یہ سرکاری لباس ہے، یونیفارم. یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ، احرام کے لیے غسل کریں تو دل ہی دل میں یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ، جسم کا میل تو صابن کے ذریعے سے میں نے مل مل کے دھو دیا، لیکن دل کے میل کو کیسے دور کروں؟ اے اللہ، اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے. اس موضوع کو اور یہ جو بات میں شروع کر رہا ہوں، آپ اس نیت سے سنیں کہ اللہ پاک ہمیں جب سفر حج اور عمرے پر لے جائیں گے، انشاءاللہ ہم ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ. نیز جب احرام باندھے، غسل کرنے کے بعد احرام باندھے، تو احرام باندھ کر پھر اللہ سے یہ دعا کرے کہ پیارے اللہ، آج میں نے اختیار سے اپنے جسم کے اوپر کفن کے مشابہ ایک لباس اوڑھا ہے. پیارے اللہ، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب لوگ مجھے کفن پہنائیں، اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما. اب یہ لباس پہن لیا، اب اس لباس کو پہننے کے بعد زبان اللہ بدلتے ہیں کہ اب تمہارا لباس بدلا. تم اپنے علاقے میں بڑے شاہی انداز سے رہتے تھے، کلف والے کپڑے، جی شان والے انداز سے پہنتے تھے، اب تم آج میرے حکم کے مطابق 2 چادروں میں آ گئے ہو. اور خاص اپنے انداز کی انگلش بولتے تھے، فارسی بولتے تھے، اردو بولتے تھے، جو زبان ہم کہیں اس میں بولنا ہے. لہذا کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ نعرہ اپنی زبان پہ لگاتے ہوئے، جھومتے ہوئے میرے دربار کی طرف سفر کرو. چنانچہ حاجی کا بہترین ذکر کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اور عجیب بات ہے، یہ ذکر ہم اپنے وطن میں نہیں کر سکتے. اس ذکر کو اور کسی مقام پہ نہیں، بلکہ اس ذکر کے لیے لباس بھی سرکاری ضروری اور سفر بھی سرکار کے دربار کے ضروری. لہذا سفر عمرہ اور سفر حج میں اس ذکر کو کیا جاتا ہے، وہ بھی احرام کی حالت میں، اپنے لباس میں نہیں. معلوم ہوا اس ذکر کے لیے 2 کنڈیشنیں ہیں، ایک تو حرمین الشریفین کا سفر ہو اور دوسرا احرام ہو. لہذا احرام کی حالت میں بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، پیارے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں آپ کو سزاوار ہیں اور یہ ملک آپ کا ہے، یہ جہان آپ کا ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں. تو پورے تلبیہ کے اندر شرک سے برات کا اظہار اور اللہ کی توحید کا اقرار ہے. اب یہ بندہ پہنچتا ہے مکہ مکرمہ، جی، اور وہاں گھر، تو یہ ساری مسجد دنیا میں اللہ کے گھر ہیں. دیکھو کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر،
تو یہ ساری مسجدیں دنیا میں اللہ کے گھر ہیں، یہ بیوت اللہ ہیں، لیکن مسجد چاہتی ہے اور وہاں جا کر جو طواف نہ کرے وہ بے وقوف ہے. طواف کرنا بے وقوفی ہے، اور وہاں جا کر جو طواف نہ کرے وہ بے وقوف ہے. جیسے میں کہوں ویسے چلو، چنانچہ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، جیسے پہلوان میدان میں بہادروں کی طرح چلتا ہے، یہ ملٹری کا نوجوان پریڈ کرتا ہے جب بہادروں کے ساتھ، اس طرح سے چلنا ہے پہلے 3 چکروں میں. اور دوسرے 4 چکروں میں، اس کے بعد کے 4 چکروں میں کہا نارمل چلنا ہے. معلوم ہے چلنا بھی اپنی مرضی سے نہیں، پہننا بھی اپنی مرضی سے نہیں، بولنا بھی اپنی مرضی سے نہیں. بولنا ہے کیا؟ لبیک اللہم لبیک. چلنا ہے کیا؟ طواف کرنا ہے جی. اور کرنا ہے کیسے؟ کہ جیسے ہم کہیں ویسے. لہذا پہلے 3 چکروں میں اکڑو اور بقیہ 4 چکروں میں نارمل چلو. اللہ اکبر کبیر. معلوم ہوا بندہ نہ چال میں اپنے تابع، نہ بولنے میں اپنے تابع، چلنے میں بھی اللہ کے حکم کے تابع اور بولنے میں بھی اللہ کے حکم کے تابع. ٹھیک. اب 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں. اس کے بغیر طواف کا عمل مکمل نہیں ہوتا، طواف ناقص رہتا ہے. تو 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں. 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد میرا خود یہ معمول ہے، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، کعبۃ اللہ پہ نظر ہوتی ہے، پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے. اب مخلوق کے در کے چکر کاٹنا کیسے ہیں؟ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثلا آپ نے مال دیا ہے، پیمنٹ نہیں مل رہا. آپ نے اپنا مال کسی کو قرض پہ دیا ہے، واپس نہیں لوٹا رہا. محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، پیمنٹ نہیں دے رہا. اسی طرح آفسوں کے اندر کوئی فائل ڈالی ہے جی اپروول کے لیے، لیگل اپروول ہے، لیکن اپروول نہیں مل رہی. آج افسر نہیں ہے، کل چھٹی ہے، پرسوں آنا، 2 دن کے بعد آنا جی. اب یہ سب چکر ہی ہیں نا طرح طرح کے، کہ اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے. اس کے بعد چونکہ طواف میں اکڑے بھی ہیں، نارمل بھی چلے ہیں، مانگا بھی ہے، تڑپے بھی ہیں، روئے بھی ہیں، اور چل چل کے تھکے بھی ہیں، تو انرجی کافی لاس ہو گئی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اللہ پاک اسی طرح اس کا اثر مرتب فرمائیں گے. چنانچہ آپ اس نیت سے زمزم پی لیں، اور سنت بھی ہے صحیح سے پہلے زمزم پینا، اس نیت سے پئیں، اس نیت سے پی لیں کہ پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے میرا طواف آسان فرمایا، یا اللہ میری سعی بھی آسان کر دیجئے. تو ایک تو اس کی برکت سے یہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے زمزم کے پانی کے اندر انرجی رکھی ہے، قوت رکھی ہے. تو جب وہ پئیں گے تو انرجی جو لاس ہوئی ہے وہ بھی دوبارہ بلڈ اپ ہو جائے گی. اب 7 چکر صفا مروہ کے درمیان لگانے ہیں. آپ جتنے عمرہ اور حج کریں گے وہ اس درمیان دوڑ. لہٰذا قیامت تک آنے والے مرد حضرات جتنے عمرہ اور حج کریں گے، سر کا بوجھ میں نے ہلکا کر دیا، گناہوں کا بوجھ آپ ہلکا کر دیجیے. کا بوجھ میں نے ہلکا کر دیا. 5 نمازیں پڑھتا ہے. ظہر میدان مینا کے اندر 8ویں ذی الحجہ کو بندہ جا کر 5 نمازیں پڑھتا ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نبی کی نماز پڑھی جاتی ہے. وہاں مسجد بھی ہے. پورے سال صرف وہاں ظہر و عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے. وہاں مسجد بھی ہے، مسجد نمیرہ پورے سال بند رہتی ہے. صرف پورے سال میں 2 ہی نماز پڑھی جاتی ہیں، ظہر و عصر. عرفات کے میدان کا حکم یہ ہے کہ جو بندہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو احرام پہن کر ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے، چاہے بے ہوشی کے عالم میں چاہے نیند کی حالت میں، اس کا حج ادا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ حج کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے وہ طواف ہو، چاہے سعی ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے جو کچھ ہو، اگر سب کچھ چھوٹ جائے تو اس کی جزا سزا ہے، وہ ادا کرنے کے بعد حج ہوتا ہے. لیکن عرفات اگر چھوٹ جائے تو زندگی میں دوبارہ جا کر پھر حج دوبارہ لوٹانا پڑے گا. لہذا جو لوگ آپریشن والے ہوتے ہیں، ہارٹ سرجری والے ہوتے ہیں، یا اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، ڈائلسس والے ہوتے ہیں، ہاسپٹل سے عرفات جانا ان کے لیے مشکل ہے. حج میں گئے بیمار ہو گئے، حج میں گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، حج میں گئے فریکچر ہو گیا، حج میں گئے اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی، ہوتا ہے ایسا. تو ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ سعودی حکومت ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ان حاجیوں کو ہاسپٹل سے نکال کر
عرفات کے اندر جو شفا خانہ عارضی طور پہ بنا کے رکھا ہوتا ہے اس میں ان مریضوں کو چند گھنٹوں کے لیے شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا رکن حج ادا ہو جائے۔ اب کی بار ہم جدہ سے جب 22 کو واپس لوٹ رہے تھے تو ہمارے ایک ملنے والے پرانے ویل چیئر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی عورت بھی ویل چیئر میں تھی۔ جب میں قریب گیا تو انہوں نے سلام کیا، لگ رہا تھا شناسا ہیں، لیکن چہرہ اتنا اترا ہوا تھا بیماری کی وجہ سے کہ مجھے پہچاننے میں کچھ وقت لگ گیا۔ تو انہوں نے جب قریب آیا تو کہا میں عبد القیوم۔ ارے مولانا آپ کا یہ حال؟ تو کہا کہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے مدینہ پاک میں۔ اور حج کا حج گورنمنٹ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے کروایا، تو تصدیق ہو گئی کہ واقعی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے گورنمنٹ کرواتی۔ بہرحال تو رکن عرفات جو ہیں یہ انتہائی اہم ہے، اس کے علاوہ ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی بدل ہے، قربانی، جزا، سزا، اس کے بعد وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ اس کے اگر یہ فوت ہو گیا تو گویا حج ہی فوت ہو گیا، اور اگلے سال یہ زندگی میں پھر دوبارہ لوٹ کر آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ بہرحال تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاجی کا رہنا ضروری ہے۔ اور فضیلت کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات سے غروب آفتاب کے بعد لوٹنا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف۔ اب وہاں مغرب نہیں پڑھنا، حالانکہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، لیکن آج حاجی مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھے گا بلکہ مزدلفہ میں پڑھے گا، چاہے وہ صبح صادق سے پہلے پہنچے، پہلے مغرب پڑھے گا پھر عشاء پڑھے گا، یہ حکم ہے۔ اب اگر غروب آفتاب کے وقت عرفات سے نکلتے ہوئے کوئی حاجی یہ سوچے پتہ نہیں میرے اللہ نے میری مغفرت کی یا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ سوچنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ میری رحمت کا دریا بہہ رہا تھا، آج میں نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں کہ میری رحمت بڑی ہے؟ گویا اللہ یہ فرماتے ہیں کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی ہے؟ میری رحمت سے تم مایوس ہو رہے ہو؟ آج میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا، سب کو معاف کر دیا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے یار عرفات کی فضیلت تو آج پہلی بار سنی کہ اللہ تعالیٰ گارنٹیڈ طور پر وہ معاف کر دیتے ہیں، تو چلو ہم کبھی حج پہ تو گئے نہیں اور حج کا خرچہ بھی بہت ہے اور ویزا ملنا بھی مشکل ہے، چلو عمرے کے نام سے چلتے ہیں اور عرفات کے میدان میں وہاں جا کر توبہ استغفار کر کے آئیں گے، وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عرفات کے میدان میں پہنچ تو گئے لیکن طریقہ اللہ اس کے رسول کے خلاف تھا۔ معلوم ہوا کہ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق عبادت کرو گے تو اس پر اجر ملے گا، اس کے خلاف اگر تم ڈبل بھی کرو گے تبل بھی کرو گے تو کوئی اجر نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے حکم کے خلاف کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو بندے ہمارے راستے میں ہمارے طریقے کے مطابق ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کرتا ہے، نفس کے خلاف کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے کی ہدایت اس کو عطا فرماتے ہیں اور اس پہ راستے کھولتے ہیں اپنے قرب اور معرفت کے۔ تو معلوم ہوا طریقہ بھی حکم بھی اللہ کا ہو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو عبادت اور طریقہ عبادت وہ جو قابل قبول ہوگا، ورنہ سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں مزدلفہ میں رات بتاتے ہیں۔ جی یہ میدان آج بھی رہتا ہے، پورے سال میں ہوتا ہے۔ یہاں کی مسجد میں بھی صرف 2 نمازیں مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہیں اور فجر کی نماز لوگ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ پورے سال یہ مسجد بند رہتی ہے۔ تو یہ میدان پورے سال میں رہتا ہے۔ کوئی سوچے بھائی مزدلفہ رات کو گزارتے چلو ہم وہاں رات گزار کر آئیں گے، نہیں، کوئی ثواب نہیں، بلکہ بدعت کا گناہ لازم آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی طرف سے اس کو عبادت سمجھ کے کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے۔ پھر 10ویں شیطان کو کنکری مارنے کے لیے چلتے ہیں، یہ وہ مقام ہے سیدنا ابراہیم۔ تو جب مینا سے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے چلتے ہیں جلیل القدر سیدنا ابراہیم، تو شیطان ملعون نے جلیل القدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ بہکایا۔ 9ویں خدا اتنی پسند آئی کہ صبح قیامت تک حجاج کرام کو 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ
11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کی شام تک تینوں دن رمی کرنے کا حکم دیا اور اس کو واجب قرار دے دیا. بنے ہوئے ہیں ان پتھروں کے پلروں کو پتھر کی کنکریوں سامنے شیطان تو نہیں کھڑا, وہاں پتھر کے پلر بنے ہوئے ہیں, ان پتھروں کے پلروں کو پتھر کی کنکریوں سے مارنا ہے. اب بظاہر عقل میں بات نہیں آ رہی کہ پتھر کو پتھر سے مارنے سے کیا فائدہ, اور چنانچہ اس کی فضیلت کیا ہے, ہر ایک کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ چنانچہ اس کی فضیلت کیا ہے, ہر ایک کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ ایسا بڑا گناہ معاف فرماتے ہیں جو گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اتنے بڑے گناہ کو ہر ایک کہیں گے, پھر 1 2 100 تک, بلکہ 100 ماریں گے اور 100 مارنے کے بعد پھر گنیں گے, پھر 1 2 100 تک تو گننے کے نہیں, اتنے ماریں گے جی, ثواب نہیں ملے گا بلکہ اور گناہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں, اور دنوں میں اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کا حکم تو انہی تاریخوں میں ہے اور اسی کنڈیشن میں ہے کہ حج مجاہدہ کرے گا, نفس کی خلاف ورزی کرے گا. اللہ کا حکم پورا جو بندہ مجاہدہ کرے گا, نفس کی خلاف ورزی کرے گا, اللہ کا حکم پورا کرنے میں مشقت اٹھائے گا, تکلیف اٹھائے گا, جی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کامیابی کے وعدے فرمائے ہیں. معلوم ہے پورا کا پورا دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اس لیے دوستو, اگر اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرے گا, وہ چاہے جتنی مشقت اٹھائے, چاہے جتنے مجاہدے کرے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں. اور اللہ پاک نے جو طریقہ بتایا ہے, حالانکہ کئی مرتبہ اس کے اندر مشقت بھی نہیں ہوتی, مجاہدہ بھی کچھ نہیں ہوتا, بلکہ بندہ عبادت کرتا ہے, مزے پاتا ہے, مزے کرتا ہے, اس کے لیے کوئی مجاہدہ بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے اندر ایک لذت رکھ دی ہوتی ہے, لیکن اجر پورا پورا ملتا ہے, بہت بڑا ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو طریقہ اختیار کیے ہوئے وہ اللہ کا حکم ہے اور حضور کا طریقہ ہے. خلاصہ یہ دوستو گفتگو کا کہ پورا کا پورا دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہیں. ارے کنواری سے نکاح کر رہے ہیں, اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تھوڑے بچے دے گی یا زیادہ, اس کے بچے زیادہ ہوں گے تھوڑے, کیسے پتہ چلے گا؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس عورت سے نکاح کرو جس کے زیادہ بچے ہوں, تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر اللہ کے سامنے فخر کروں. تو فقہا نے مسئلہ بتایا کہ ان کے خاندانوں میں دیکھو کہ اس کی ماں کے یہاں اور اس کی ماں کے یہاں کتنی اولادیں تھیں, اسی سے اندازہ ہو جائے گا, یا اس کی یہاں بہن کے یہاں کتنی اولاد, اسی سے اندازہ ہو جائے گا. اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں کثرت مطلوب ہے, چلو میں زنا کرتا ہوں تاکہ حضور کی امت میں نعوذ باللہ اضافہ ہو, تو یہ زنا اگر کوئی بندہ اس نیت سے کرے کہ زیادہ اولاد ہوں گی, سب کو میں کلمہ پڑھاؤں گا اور حضور کی امت میں اضافہ ہوگا, تو یہ گناہ کا کام حسن نیت سے عبادت نہیں بن سکتا, بلکہ اور زیادہ حرام اور زیادہ شناعت ہو جائے گی. اس لیے کہ نسبت حضور کے بیچ میں رگڑ رہا ہے کہ حضور کی امت میں اضافہ ہوگا. حضور نے کہا ہے نا کہ میری امت میں اضافہ ہو, تو کہ حضور نے حرام طریقے سے اضافہ کرنے کے لیے کہا ہے. بات کو سمجھنا چاہیے دوست. کوئی آدمی چوری کرے, ڈاکہ ڈالے بینک میں, اور اس نیت سے ڈالے کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, غریبوں کو لالے پڑ رہے ہیں, یہ بینک میں سے ڈاکہ ڈال کے میں سب غریبوں میں تقسیم کروں گا, اور غریبوں کو کھلانا اور ان میں تقسیم کرنا, اس کو فضیلت ہے. فضیلت ہے اپنے سگے مال کو خرچ کرنے کی فضیلت ہے, ڈاکہ ڈالے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی فضیلت نہیں ہے, ڈاکہ ڈالنے کی فضیلت نہیں ہے. یہ تو گناہ ہے, حرام ہے. معلوم ہوا کوئی حرام کام حسن نیت سے اگر کرے تو بھی وہ اچھا نہیں ہو جایا کرتا, حسن نیت سے کرنے سے وہ محبوب نہیں ہو جایا کرتا, بلکہ کئی مرتبہ اس کی بدبختی اور زیادہ بڑھ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چوری کر رہے ہیں, برائی کر رہے ہیں, بدکاری کر رہے ہیں, اور اس میں دین کا نام, اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام گھسیٹ رہا ہے. معلوم ہوا یہ پورا کا پورا دین نام ہے
اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو یہ سبق یاد رہے گا دوستو, یہ مضمون یاد رہے گا. ہم جو بھی کام کریں اللہ کے حکموں کے مطابق کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں, سنتوں کے مطابق کریں, علماء صلحاء سے پوچھ کے کریں, مفتیان کرام سے پوچھ کے کریں, انشاءاللہ اس کا مزہ پاؤ گے. اور یاد رکھیں دوستو, جتنے احکام اللہ پاک نے دیے ہیں, چاہے وہ نماز کا ہو, چاہے گناہ چھوڑنے کا ہو, چاہے مستحبات کا ہو, یعنی چاہے فرائض و واجبات کا حکم ہو, چاہے نوافل کا حکم ہو, چاہے گناہ چھوڑنے کا حکم ہو, یہ ہمیں بظاہر مشکل لگتا ہے ہمارے نفس کی وجہ سے, ورنہ فی نفسی ہی اللہ تعالیٰ کے احکام مشکل نہیں, دین آسان ہے. یہ ہمارے نفس کی وجہ سے مشکل لگتا ہے, اور یہ بالکل ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ بچے کے لیے دودھ چھوڑنا مشکل اور ماں کے لیے چھڑانا مشکل. چھڑانا مشکل, لیکن جب چھڑا دیتے ہیں تو بچے کو بھی مزہ آتا ہے اور ماں کو بھی مزہ آتا ہے. جب چھڑا دیتے ہیں بچے کو بھی لطف آتا ہے اور ماں کو بھی لطف آتا ہے, حالانکہ چھڑانے سے پہلے دونوں کے لیے مشکل تھا. اسی طرح طاعت و عبادات بظاہر ابتدا کرنے والوں کے لیے مشکل نظر آتا ہے, لیکن جب شروع کر دیتے ہیں اللہ پاک کی محبت ایسی نصیب ہوتی ہے کہ پھر عبادت کرنے والے کو ایک لطف نصیب ہو جاتا ہے, عبادت کرنے والے کو ایک عشق کا رشتہ نصیب ہو جاتا ہے. لہذا جو بندہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, تہجد کا اہتمام کرتا ہے, پھر رات کے جہاں 4 بجتے ہیں بستر خود اس کو اچھال دیتا ہے, بستر اس کو خود اچھال دیتا ہے. پوری رات جاگ کر بندہ سفر کرتا ہے, اپنے گھر پہ پہنچتا ہے 3 بجے 3:30 بجے, لیکن آدھا گھنٹے کے بعد پونا گھنٹے کے بعد تہجد کا وقت ہوا, دل کے اندر ان بیلٹ, دل کے اندر ایک الارم لگا ہوا ہوتا ہے, وہ اٹھا دیتا ہے, بستر اچھال دیتا ہے, بستر کانٹوں کی سیج لگتا ہے تہجد کے وقت تہجد پڑھنے والوں کے لیے کہ نہیں, اب نہیں سونا, اب تو اللہ کے سامنے آنسو بہانا ہے, اب تو اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے دوستو, ہر کام کی ابتدا مشکل ہوتی ہے, ابتدا مشکل ہوتی ہے, لیکن جب ابتدا کر لیتا ہے اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھیے, آپ نے ٹرین میں قدم رکھا, سفر کرنا انتہائی مشکل نظر آ رہا تھا, لیکن جب ایک مرتبہ گاڑی میں چڑھ گئے اور گاڑی چل پڑی, سمجھ لو جب سفر کی ابتدا ہو گئی, اب دوسرا قدم انتہا ہے, دوسرا قدم انتہا ہے. تو ہر کام جب شروع ہو جاتا ہے تو شروع ہونا ابتدا ہے اور اللہ پاک اس کی پھر انتہا بھی فرما دیتے ہیں. لیکن نیت سچی ہو, سچی ہو, عزم ہو, ارادہ ہو, اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دین کے احکام, چاہے وہ گناہ چھوڑنا ہو, چاہے وہ نیکی کرنا ہو, چاہے وہ نماز کے قبیل سے ہو, چاہے مالی اعتبار سے ہو, چاہے جانی اعتبار سے ہو, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو بظاہر ہمیں مشکل نظر آ رہے ہیں, وہ فی نفسی ہی اللہ کے حکم کی حیثیت سے مشکل نہیں ہے, ہماری طبیعت کی وجہ سے مشکل نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ابھی کرنا شروع کیا نہیں ہے.